شیب ابی طالب کے بعد بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہو گئی۔ رسول اللہ اور آل رسول کا لوگ مکے میں مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ویسے ہی مکے کے کافروں نے یہ چاہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے ہم اس کو اپنی شادی میں بلائیں۔ محمد کی بیٹی کے پاس تو ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہی پہن کے آئے گی اور ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے آراستہ کر کے اور پھر کہیں گے کہ یہ دیکھو نبی کی بیٹی، اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں، اور پھر مل کے ہنس کے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ بس اس ارادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو ہمارے گھر میں شادی ہے اس میں آپ آئیں، بی بی فاطمہ زہرا نے کہا میں کوئی بھی کام اپنے بابا سے بغیر پوچھے نہیں کرتی، میں اپنے بابا سے پوچھوں گی، اگر بابا نے اجازت دی تو ضرور آؤں گی۔ بس اللہ کا رسول جب گھر میں آیا جناب سیدہ نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا اے میرے بابا، محلے کی عورتیں آئی تھی اور کہنے لگی کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے، تم ضرور آنا، لیکن ان کے چہرے پہ منافقت عیاں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ تم جانا، اگر نہیں جاؤ گی تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ خود ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا میں جاؤں تو صحیح، لیکن میرے پاس یہ صرف ایک ہی جوڑا ہے جو کافی جگہوں سے سیا ہوا ہے، وہ سب لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس عنایت کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بی بی سیدہ نے وہ لباس اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اللہ کا شکر کیا اور ایک لمحے کے لیے رکی اور عرض کیا بابا یہ اتنا اچھا لباس میں کل پہن کے جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دھمک سے دوسری عورتیں احساس کمتری میں چلی جائیں۔ میں یہ لباس پہنتی ہوں لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہ پہن کے جاؤں گی، اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا تو پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی۔ بس رات گزری، دوسرا دن ہوا، وہ سب عورتیں انتظار کرنے لگی کہ نبی کی بیٹی آئے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ بی بی فاطمہ زہرا پھٹے پرانے کپڑے پہن گئی، جیسے ہی شادی میں داخل ہوئی وہ سب زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی دیکھو رسول کا خاندان آیا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں، اس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس کی بیٹی کا لباس تو دیکھو۔ سب جب مذاق اڑانے لگے تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ کے رسول کی طرف اللہ نے بھیجا تھا وہ پہن لیا۔ تو بس اس لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے آج سے پہلے نہ اتنا اچھا لباس دیکھا تھا اور نہ ہی اتنی خوبصورت عورت۔ یہ چرچا عام ہو گیا۔ دلہن نے پوچھا کہ اتنا گھر میں شور کیوں ہے؟ سب نے کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہے اور ان کے چہرے اور لباس میں اتنا نور ہے کہ سب دیکھ کے حیران ہو گئے اور باتیں کر رہے ہیں۔ دلہن نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گی۔ جیسے ہی دلہن قریب آئے اور جیسے ہی جناب سیدہ کی زیارت کرے تو وہ بی بی پاک کے چہرے کے نور کو دیکھ کے گر جاتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ تو بس افراتفری ہو گئے، سب یہاں وہاں بھاگنے لگے کہ دلہن مر گئی، یہ کیا ہوا؟ تو منافقین یہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے ہماری دلہن مر گئی، یہ باتیں پھیلنے لگی۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ یہ اسلام و اللہ کے محبوب کی توہین کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا۔ سب نے کہا آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہے کہ یہ زندہ ہوگی؟ بی بی سیدہ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً یہ زندہ ہوگی، میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ تو بس بی بی سیدہ اس عورت کے قریب آئی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا اے اللہ
تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے اس محمد کی عزت کا، اس تیری بندی کو زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا۔ اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں پہ گر کے کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کے سب جناب سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب کے سب مسلمان بن گئے۔